أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورہ کوثر 30 پارے کے سورتوں میں سے ایک مختصر سورت ہے. یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع 3 آیاتیں 10 کلمات اور 42 حروف ہیں. اس سورہ مبارکہ کا جو تاریخی پس منظر ہے اس بارے میں سورہ انشراح میں اس کی پوری تفصیل ہو گزری ہے، اور اسی طرح سورہ ضحیٰ کے شروع میں بھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین مشکل حالات سے گزر رہے تھے، پوری قوم دشمنی پر اتری ہوئی تھی، مزاحمتوں کے پہاڑ راستے میں حائل تھے، مخالفتوں کا طوفان ہر طرف برپا تھا، اور حضور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند گنتی کے ساتھی اس وقت ان تمام مشکلات کا مقابلہ کر رہے تھے، اور صحابہ کرام کے ذہنوں میں دور دور تک بظاہر کامیابی کے کچھ آثار نظر نہیں آ رہے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور آپ کی ہمت باندھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات نازل فرمائی، جیسے کہ سورہ ضحیٰ میں ہو گزرا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی نبوت کا ابتدائی دور کے مقابلے میں جو آخری دور ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور آخر میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً آپ کا رب عن قریب آپ کو وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے. اور سورہ انشراح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارا آواز بلند کر دیا، آپ کے شان کی عظمتیں ہر چار سو ہم نے پہنچا دی. یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے پھر رہے ہیں، مگر ہم نے ان کے خواہش کے برخلاف تمہارا نام روشن کرنے اور تمہیں ناموری عطا کرنے کا بندوبست کر رکھا ہے. اور ساتھ ہی اللہ نے پھر ارشاد فرمایا تھا سورہ انشراح میں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے. یعنی اس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہوں، ان قریب یہ مصائب کا دور ختم ہونے والا ہے، اور کامیابیوں اور کامرانیوں اور خوشحالیوں اور راحتوں کا دور آنے والا ہی ہے. ایسے ہی حالات تھے جن میں سورہ کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور آپ کے مخالفین کے تباہ و برباد ہونے کے پیشنگوئی بھی. قریش کے کفار کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے قوم سے کٹ گئے ہیں، اور ان کی حیثیت ایک بےکس اور بے یار و مددگار انسان کی سی رہ گئی ہے. اکرمہ کی روایت میں ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگ کہنے لگے بطر محمد منا. تفسیر ابن جریر میں ہے کہ بے محمد قوم سے کٹ گئے ہیں، جیسے کوئی درخت اپنے جڑوں سے علادہ ہو جاتی ہے اور پھر بے یار اور مددگار ہو جاتی ہے، جس کے سبز ہونے کا کوئی امید باقی نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس طرح کے طعنہ زنیوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم وفات پا گئے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، ان سے چھوٹے حضرت زینب تھی، ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے، پھر ترتیب کے ساتھ جو صاحبزادیاں ہیں وہ تھی حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن. ان میں سے پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا،
پھر حضرت عبداللہ نے بھی وفات پائی۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، اب وہ ابتر ہے، یعنی ان کی جڑ کٹ گئی ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ عاص نے مزید اضافہ کیا اپنے ان باتوں میں کہ ان محمدا ابتر لا ابن له يقوم مقامه بعده فاذا مات انقطع ذکره واسترحتم منه۔ محمد ابتر ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کا مقام بنے، جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ یہ تھے وہ انتہائی دلشکن حالات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ کوثر نازل فرمائے۔ قریش اس لیے آپ سے بگڑے تھے کہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے تھے، اور ان کے شرک کو آپ نے اعلانیتاً رد فرما دیا تھا۔ اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ اور مقام آپ کو نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ آپ سے چھین لیا گیا، اور آپ گویا برادری سے کھاٹ کر کے پھینک دیے گئے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو آپ کے باتوں پر ایمان لے آئے، وہی آپ کے مددگار اور آپ کے مدد کے لیے کمر بستر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر ترین صورت میں ایک فقرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشخبری سنا دی جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ کے مخالفت کرنے والوں کی ہی مقدر میں جڑ کٹنا لکھ دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پہ لبیک کہنے والے اتنی کثرت سے دنیا میں پیدا فرمائے کہ وہ جو اس وقت کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے صاحب اولاد اور صاحب مال تھے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، بلکہ ان سرداروں میں سے کوئی نام بھی کوئی شخص اپنے اولاد کے لیے رکھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ اس مخالفت کا دوسرا پہلو ہے جو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں سے ان کے ناموں تک کی عظمت کو مٹا کر کے ختم کر دیا، اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سینے سے لگایا اور دل کے گہرائیوں سے اس کو قبول کیا، وہ چاہے حبشہ کے کالے لوگ کیوں نہ ہوں، حضرت بلال کی صورت میں اللہ نے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ایسا پیوست کر دیا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اپنے بیٹوں کے لیے ان کا نام رکھ کر اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا اعطیناک، بے شک ہم نے عطا کی ہے آپ کو، الکوثر، کوثر۔ کوثر کے معنی ہیں خیر کثیر، یعنی دنیا اور آخرت کے تمام تر کامیابیاں ہم نے آپ کو عطا کی ہے، اور ان کے پاس جو خوشحالی کے سامان ہے جن کو وہ دنیا کی کامیابی تصور کرتے ہیں، ایک تو وہ کامیابی محدود علاقے تک محدود ہے، دوسرے محدود وقت کے لیے ہے، تیسری محدود زمانے کے لیے ہے، اور چوتھی یہ کہ وہ صرف دنیا کے لیے ہے، آخرت میں ان کے وہ خوشحالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے چھین لی جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق کے پیغام کے پہنچانے کے بدلے جو بدلہ عطا فرمایا ہے وہ ایسا خیر کثیر کی صورت میں ہے کہ دنیا میں بھی ہر 400 آپ کے عزت اور احترام کے ڈنکے بجا دی گئے، اور آخرت میں آپ کو وہ مقام عطا فرمایا جائے گا کہ جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بس آپ نماز پڑھ لیے اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ قربانی سے مراد عید البقر کے موقع پہ جانور کا ذبح کرنا بھی مراد ہے، اور قربانی